MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ مشاہدین کرام، آپ کے سامنے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کا یہ سلسلہ مرکز السلام لنشر اسلام چنئی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے، آج کی جو نشست ہے وہ 75 ہے، 75 تو اس میں یہاں پر کچھ سوالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں جن کے جوابات اللہ کی توفیق سے ہم دیں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ میرے انکل کو یورین انکانٹیننس کا پرابلم ہے، وہ زیادہ دیر تک یورین ہولڈ نہیں کر سکتے، وہ عمرہ پر جانا چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ ڈائپر یا پھر ابزاربنٹ استعمال کر سکتے ہیں طواف اور صفا اور مروہ کے دوران؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی ہے نا، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، بڑا آسان دین ہے۔ حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ ان الدین یسر، بے شک دین بڑا آسان ہے، اور اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی مشکل نہیں رکھی ہے۔ تو اس اعتبار سے احکام کے اندر بڑی آسانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کی گئی ہیں، اس کلام پاک کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر بھی جب ہمیں معلوم ہے کہ حالت احرام کے اندر کوئی بھی ایسا انسان، ایک مرد کے لیے ایسا لباس جائز نہیں ہے جو اس کے کسی عضو پر فٹ ہوتا ہو، جو سلا ہوا جو لباس ہو، جو اس کے جسم کے کسی بھی ایک حصے پر ایک لباس کی ایک شکل آ جاتی ہو، وہ حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ اب جو صورتحال یہاں بیان کی گئی ہے کہ کسی کو پیشاب کے قطرے جو ہے مسلسل گر رہے ہیں، یا پیشاب کا کنٹرول نہیں رہ رہا ہے، اسی طرح کوئی جو ہے ایسا معاملہ ہے جو کسی کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، یا جو ہے پیچھے کے راستے سے جو ہے کوئی لیکوڈ جو ہے ان کا جو ہے ان کنٹرول باہر آ جاتا ہے، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کنٹرول سے باہر جو ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں شریعت کا یہ جو ہے حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے ایک خاص اعتبار سے ان کو رخصت دی ہے، ان کو جو ہے اس بات کی اجازت دی گئی کہ ایسے معاملات کے اندر پاکی صفائی کا وہ لوگ خیال رکھیں، اور ایسے جو ان کنٹرول جو مسائل ہیں ان میں دو باتوں کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے جو حالت احرام میں خاص طور پر انڈر ویئر وغیرہ پہننے کے لیے یا انڈر گارمنٹس پہننے کے لیے جو مجبور ہو جاتے ہیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان سے گناہ ہٹا لیا گیا، کیونکہ یہ جو ہے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں پہن رہے ہیں، یہ جو اپنے کسی جو ہے ہیلتھ ایشوز کے اعتبار سے اس چیز کو جو ہے وہ لوگ پہننے کے لیے مجبور ہیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے حالت احرام میں اس طرح کا ایک لباس پہنا ہے، تو پھر ان پر فدیہ لازم آئے گا، اور فدیہ کیا ہے کہ یا تو ایک قربانی دیں، یا پھر جو ہے یعنی فدیہ مطلب حالت احرام کے اندر جو محظورات ہیں، جو ممنوعات ہیں، جو نہیں کرنا ہے، اگر وہ آپ کر رہے ہیں تو وہاں پر فدیے کی بات آئے گی۔ تو فدیہ کیا ہے؟ یا تو جو ہے ایک قربانی دیں، یا پھر جو ہے آپ جو ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 3 روزے رکھیں۔ یہ ہے فدیہ، فدیۃ الاضحیٰ جس کو کہا گیا۔ تو جو انسان مجبور ہو جاتا ہے کسی معاملے کو حالت احرام میں کرنے کے لیے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کعب بن عجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جب آئے تو ان کے بال جو ہے بہت زیادہ بال تھے، اور ان بالوں سے جویں جو ٹپک رہی تھیں، جویں گر رہی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤذی حوامک،
کیا تمہاری جو ہے یہ کیڑے یہ جو ہے یہ تکلیف دینے والے جو حشرات ہیں یہ جوئیں کیا تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم چاہے تو منڈوا لو، بالوں کو منڈوا لو، جبکہ حالت احرام میں بال نہیں منڈوائے جا سکتے، آپ نے اجازت دی، لیکن فرمایا کہ اس کے بعد تم فدیہ دے دو۔ تو اس کا نام ہی فدیۃ الاضحیٰ، مطلب تکلیف کا فدیہ، تکلیف سے اپنے آپ کو دور کرنے کا فدیہ ہے، جس میں جو حالت احرام میں نہیں کرنا چاہیے تو اس کام کو کوئی بندہ اگر کرے، کوئی محرم جو حالت احرام میں ہے وہ اگر کرے تو پھر اس پر یہ فدیہ آئے گا۔ تو یہاں پر ان کے لیے بھی جو آپ کے انکل کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا ہے تو ان کے لیے بھی فدیۃ الاضحیٰ ہوگا کہ یہ چاہیں تو جو ہے اور وہ انڈر ویئر رکھ لیں، پہن لیں، اور اس میں جو ہے وہ ابزاربنٹس کے اعتبار سے جو چیز بھی استعمال کرنے کی بات انہوں نے کہی ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ فدیۃ الاضحیٰ دے دیں، یعنی عطیہ قربانی مکے کے حدود میں دیں، یا پھر جو ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا پھر جو ہے اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو 3 روزے رکھ لیں، یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میں نے کہا کہ 2 باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے اور فدیہ دیا جانا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ایسے لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وضو کیا، پیشاب کے قطرے جس کے بہہ رہے ہیں وہ جو ہے ٹپکنا شروع ہو گئے، یا کسی کو خون کا مسئلہ ہے وہ جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا، یا کوئی جو ہے انوانٹیڈ لیکوڈس اگر جو ہے آگے سے یا پیچھے سے جو ہے یہ جو جاری ہو جاتے ہیں، تو اب ان سب چیزوں کے اندر بندے کا کنٹرول باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی کیا ہے کہ اس کی استطاعت سے باہر والی یہ بات ہے کہ وہ کنٹرول کرے۔ اب ایک بندہ وضو کر لیا، پاکی کے بعد اس نے اپنا پیڈ رکھ لیا یا اپنا جو ہے انڈر ویئر وغیرہ پہن لیا اور جو ہے وہ وضو کر لیا۔ اب وضو جس مقصد کے لیے کیا ہے، جس عبادت کے لیے کیا ہے، مثال کے طور پر طواف کے لیے اس نے وضو کیا، اب یہ طواف جو ہے اس کے لیے جو وضو کیا ہے، جب تک یہ طواف وہ مکمل نہ کرے اس وقت تک اس کا وضو جو ہے شریعت کی نظر میں ویلڈ رہے گا، اگرچہ کہ طواف کے دوران میں اس کے قطرے جو بہنا شروع ہو گئے یا کہ اس کا لیکوڈ جو ہے بہنا شروع ہو گیا، لیکن شریعت کی نظر میں اس بندے کا جو وضو ہے، اس کی جو طہارت ہے وہ برقرار مانی جائے گی، کیونکہ یہ بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو مشقت سے بچانے کے لیے شریعت کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلیس البول، جس کے پیشاب کے قطرے جو ان کنٹرول جو ہے گرتے رہتے ہیں، تو ایسے بندے کے لیے آپ نے رسول اللہ آپ نے جو ہے یہی حکم جب بیان فرمایا کہ وہ بندہ وضو کر لے شروع میں طہارت کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے اپنی عبادت شروع کر لے، اور وضو کے بعد اگر پھر سے جو اس کی طہارت اس طرح ٹوٹ جاتی ہے، اس کے قطرے بہنے لگتے ہیں، تو جب تک وہ اپنی عبادت مکمل نہ کرے اس کا یہ وضو جو ہے شریعت کے نظر میں باقی رہے گا۔ تو یہ ایسے جو آپ جن کے لیے آپ نے سوال کیا ہے ان کا بھی اسی طرح کا مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ جب ان کا کنٹرول نہیں ہے اپنے پیشاب کے قطروں پر، تو ان کے لیے وضو کا حکم یہی ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ پاکی لے کر وضو کر لیں تو اس کے بعد جب تک وہ اپنی نماز مکمل نہ کر لیں، یا ہے کہ طواف کے لیے وضو کیا ہے تو جب تک وہ طواف مکمل نہ کر لیں اس وقت تک ان کا یہ وضو برقرار رہے گا، چاہے درمیان میں ان کے یہ قطرے جو ہے بہنے بھی شروع کیوں نہ ہو جائیں، لیکن شریعت کے نظر میں ان کی یہ طہارت باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے مریضوں کی شفا اللہ عطا فرمائے اور ان کے مسئلوں کو اللہ حل فرمائے، شفاء کامل شفاء عاجل عطا فرمائے اور ہم تمام کو عافیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے جو چھوٹ گئے طبیعت صحیح نہ رہنے سے، وہ آنے والے رمضان تک کمپلیٹ کریں، اگر نہ ہو رہا ہے اس کا کوئی اور کفارہ ہے؟ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال اس کے بعد بھی کیا گیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ اگر 4 سالوں تک کنٹینیو روزہ نہ رہ پائے تو کیا اس کا فدیہ ہم دے سکتے ہیں یا قضا کرنا ضروری ہے؟ یہ دونوں سوالات جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں اور مشابہ ہیں، سملر ہیں تقریباً، تو جواب بھی ان دونوں کے لیے ایک ہی ہے، وہ یہ کہ
دیکھیے جو روزے چھوٹے ہیں رمضان میں، اگر عمدن اگر آپ نے چھوڑے ہیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اللہ نے صحت دی، اللہ نے آپ کو روزے کی طاقت دی، آپ رہ سکتے تھے، آپ جو مقیم تھے اور مریض نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کو پالے وہ جو ہے روزہ رکھے، اور ایکسیپشن جن کو دیا گیا وہ یا تو مریض ہوں یا تو مسافر ہوں۔ تو اب یہ بندہ نہ مریض نہ مسافر، یہ صحت مند ہے اور مقیم ہے، لیکن اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے رمضان کو چھوڑا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے سب سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کرے کہ اس نے جانتے بوجھتے فرض کو چھوڑا، اور فرض کا چھوڑنا تاریک فرض جو ہے بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ بندہ توبہ کرے اور آئندہ جو ہے آئندہ کے روزوں کو وہ رکھنے کا عہد کر لے، اور جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں اس کی وہ قضا کرے، چاہے کتنے بھی روزے چھوٹے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ 1 سال کے چھوٹے ہوں یا 10 سال کے چھوٹے ہوں۔ اگر وہ بندہ ان 10 سالوں کا کے بھی، 10 سال کا مطلب کیا ہو گیا، تو تقریباً 300 روزے ہو گئے، یہ 300 روزے بھی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے کہ آگے کے سالوں میں کچھ رکھ کے جو ہے وہ اس کی قضا کر سکتا ہے، جیسے جو ہر پیر اور جمعرات کو رکھ لے، یا ہفتے میں 1 روزہ رکھ لے، کیونکہ ہفتے میں 1 روزہ بھی اگر رکھ لے تو تقریباً 50 اور یا 52 روزے جو اس کے ہو جائیں گے، 50 روزے تقریباً ہو ہی جائیں گے اس کے، کیونکہ 52 ویکس رہتے ہیں، تو تقریباً 40-45 روزے تو اس کے ہو ہی جائیں گے اگر ہفتے میں 1 روزہ بھی وہ رکھ لے، یا ہفتے میں 2 روزے رکھ لے تو سمجھیے کہ 100 روزے اس کے ہو گئے، تو 3 سال کے اندر یہ 300 روزے اس کے مکمل ہو جائیں گے۔ تو جس بندے کی بھی طاقت ہے روزے رکھنے کی، ان روزوں کو قضا کرنے کی، وہ جو ہے قضا کرے، وہ فدیہ نہ دے، اس کا فدیہ نہیں چلے گا۔ فدیہ کب چلے گا؟ جب وہ روزہ ان قضا روزوں کے رکھنے کے قابل نہ ہو، اس کی صحت ساتھ نہیں دے رہی، وہ آگے روزہ رکھ نہیں سکتا، اس کی صحت اتنی گر گئی ہے کہ آگے جو ہے کوئی امکان نہیں ہے کہ جو ہے ان روزوں کی وہ قضا کرے، تو ایسی صورت میں فدیات ہے۔ فدیہ جو ہے آخر جو لاسٹ آپشن ہے، سب سے آخری آپشن ہے فدیہ۔ اب یہ اور بات ہے کہ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ بھائی روزہ کسی نے قضا کر لیا، چلو بھائی فدیہ دے دو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خاص کر خواتین اس معاملے میں بہت جو ہے کیئرلیس ہو جاتی ہیں کہ بھائی جیسے جو ہے کسی کے 7-8 روزے جو ہے رک گئے، اب جو ہے وہ قضا کرنے کے تیار نہیں ہوتی، کہتی ہیں نہیں جی میری صحت جو ہے بہت گری ہوئی ہے، مجھے بہت کمزوری ہو جائے گی، میں رکھنا نہیں چاہتی، میں فدیہ دے دینا چاہتی ہوں۔ تو یہ آپ کی چاہت پر شریعت نہیں ہے، شریعت یہی جو ہے آپ کو کمپل کرتی ہے کہ آپ ان روزوں کی قضا کریں جو روزے آپ رمضان کے چھوٹ گئے کسی عذر کی وجہ سے، اور بغیر عذر کے چھوٹیں سب سے پہلے توبہ کرنا ہے، پھر عہد کرنا ہے کہ آگے جو اس طرح وہ نہیں چھوڑے گا، یعنی یہ وہ ان روزوں کی قضا وہ نہیں کرے گی۔ لیکن جس کا عذر ہو، اس کے مرض کی وجہ سے یا اس کے حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے یا جو ہے ان کے جو ہے ایام کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے، جو بھی جو شرعی عذر ہے اس کی وجہ سے اگر چھوٹ گئے ہیں تو پھر ان روزوں کی قضا ضروری ہے، چاہے وہ سال گزر جائے، چاہے 2 سال گزر جائیں، 4 سال گزر جائیں، یہ روزے معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ قضا نہ کریں اگر آپ صحت کی حالت میں ہیں۔ ہاں، اگر آپ کی صحت اللہ نہ کرے اتنی گر گئی ہے کہ اب جو ہے آپ آگے روزے نہیں رکھ سکتے، یا اتنی بوڑھی ہو گئے اور اب جو ہے قضا کرنے کا جو ہے وہاں پر کوئی جو ہے کوئی جو ہے ذریعہ ہے ہی نہیں، آپ کی صحت نہیں ساتھ دے رہی ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے روزوں کا فدیہ یہ جو ہے وہاں پر آئے گا، ورنہ اگر جب تک آپ کے جسم میں طاقت ہے آپ روزوں کو قضا کر سکتے ہیں، آپ کو قضا کرنا چاہیے، فدیہ دے کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو قضا کرنے کی حالت میں ہے، جس کی صحت اتنی ہے کہ وہ قضا کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی وانٹیڈلی وہ قضا کیے بغیر وہ جو فدیہ اگر دے رہی ہے، فدیہ دے رہا ہے، تو فدیہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ فدیہ اس وقت ہے جب آپ قضا کرنے کی حالت میں نہ ہوں۔ ان فیوچر بھی آپ قضا کرنے کی حالت میں نہ ہوں، لیکن ان فیوچر اگر آپ قضا کرنے کی حالت میں ہیں
تو آپ کو قضا کرنا ہے، اور نہیں کر سکتے ان فیوچر بھی، آپ کی حالت ایسی نہیں ہے یا آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے، تو پھر وہاں پر جو ہے فدیے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں، وہ کافی ہو جائے گا۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ چونکہ جو ہے آپ روزے کے اعتبار سے سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، اب اس ایک روزے کا آپ کو فدیہ دینا ہے تو آپ کو 2 وقت کا کھانا دینا ہوگا سحری اور افطاری کے اعتبار سے، لیکن یہ بعض علماء کا ریکمنڈیشن ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے، ورنہ شریعت سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں ایک دن کا، یعنی ایک وقت کا، تو وہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چاہے ایک ہی مسکین، اب 30 روزے کسی کے چھوٹے ہیں، چاہے ایک ہی مسکین کو 30 دن آپ کھلا دیں یا 30 مرتبہ کھلا دیں، یا پھر جو ہے 30 مساکین پر آپ جو ہے وہ کھانا تقسیم کر دیں، لیکن کیا ہے کھانا کھلانا، سے پیسے بانٹنا نہیں ہے۔ بعض لوگ پیسے بانٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کھانے کا مثال کے طور پر جو ہے 200 روپے کا کھانا ہوا ایک وقت کا، تو 200 روپے جا کے بانٹ دے دیے کسی غریب کو، نہیں، ویسے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا طعام مسکین، مسکین کا کھانا، تو مسکین کھائے تو مسکین کو کھلانے کا انتظام کریں، چاہے آپ خود جو پکا کے کھلائیں یا گھر میں بلا کر کھلا دیں یا کہیں کسی ہوٹل میں انتظام کرا دیں، وہ بندہ کھائے، وہ مسکین کا پیٹ بھرے، تو یہ جو ہے شریعت کا اصول ہے، شریعت کا حکم ہے۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس کی بھی حالت قضا کرنے کی وہ قضا کرے، اور جس کی حالت قضا کرنے کی نہیں ہے وہ جو ہے فدیہ دے دے، اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ آج کے ماحول میں جی پے یوز کرنا حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ جی پے جب یوز ہوتا ہے تو انٹرسٹ کا حساب نہیں دکھاتا، تو ہم یوز کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے، جی پے ہو، فون پے ہو، یہ جو بھی ہے، جو آج کل کے جو ہے جو بینکوں کی جانب سے جو سہولتیں اپنے یوزرز کو، اکاؤنٹ ہولڈر کو جو دیے جا رہے ہیں، تو اس میں بات یہی ہے کہ آپ کا پیسہ آپ استعمال کر رہے ہیں، جو ڈیبٹ کارڈ کے اعتبار سے آپ کو پیسہ جو ہے نکالنے کا یا کسی کو ٹرانسفر کرنے کا جو فیسلٹی جو تھی، جو سہولت جو تھی، وہی جو ہے جی پے، فون پے وغیرہ میں جو ہے اس کو چینج کر دیا گیا، تو اس میں سے آپ کا پیسہ ہی آپ استعمال کر رہے ہیں، جو پیسہ آپ نے بینک میں رکھا ہوا، تو یہ بینک ہی کی فیسلٹی ہے جو ان ناموں کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں موجود ہے۔ تو اب اس میں اگر آپ دیکھنا یہ چاہیں کہ بھائی اس میں انٹرسٹ کا مسئلہ کیا ہے، تو آپ اکاؤنٹ میں جائیے، اپنے اکاؤنٹ کے اندر آپ چیک کیجئے، ہر 3 ماہ پہ جو انٹرسٹ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے تو پھر وہاں پر آپ چیک کر کے وہ جو انٹرسٹ آپ اپنے اکاؤنٹ سے نکال باہر کیجئے، اور کسی غریب تک آپ جس کو پہنچا دیں، چاہے غریب مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، وہ جو ہے بوڑھا ہو یا ایک جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، اگر محتاج اگر ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ انٹرسٹ کا پیسہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن ایسے کاموں میں یوٹیلائز نہ کریں جس کاموں کا بینیفٹ آپ کو ملے، اور انٹرسٹ کا پیسہ جو ہے گویا اس بینیفٹ کی شکل میں آپ کو پھر واپس آپ کو آ رہا ہے، تو ایسا کوئی کام نہ کریں۔ لیکن کوئی بھی غریب آدمی ہے یا محتاج ہے، یا کسی کی میڈیکل بل کا مسئلہ آ گیا، یا کسی کی بیماری کے علاج کا مسئلہ آ گیا، یا کسی کو دوائی خریدنے کا مسئلہ آ گیا، کوئی ڈائلسس پیشنٹ ہے، وہ غریب ہے، وہ جو محتاج ہے، تو ایسے جو چیزیں جو ہوتی ہیں لوگوں کی محتاجی دور کرنے کے لیے، آپ اس میں جو ہے چاہے وہ بندہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، آپ وہ انٹرسٹ کا پیسہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے اکاؤنٹ سے چیک کر لے سکتے ہیں کہ آپ جی پے یوز کریں یا فون پے یوز کریں یا کوئی اور پے یوز کریں، لیکن آپ اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے آپ یہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ جمع ہوا، جس پر کتنا انٹرسٹ بینک نے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کیا ہے، اس کو آپ ہر 3 مہینے میں آپ پتہ کریں یا اپنے بینک سے رجوع کریں، اور اس سے جو ہے وہ بیلنس شیٹ آپ حاصل کریں یا پاس بک جو آپ حاصل کریں جس کے اندر انٹری ہوتی ہے، یا خود آپ کے اپنے آن لائن جو اکاؤنٹ جو ہے تقریباً لوگوں کا ہے،
اس میں آپ جو ہے جا کر آپ چیک کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا اکاؤنٹ جو ہے آپ کا بنا ہے، جس کے اندر کتنا انٹرسٹ کا پیسہ جمع ہوا ہے، تو اس پیسے کو آپ فوراً نکال باہر کیجئے تاکہ اللہ کے لعنتوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں آپ پر اتر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے ہم سب کو نوازے، آمین یا رب العالمین۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ لاٹری ٹکٹ کیا ہم خرید سکتے ہیں؟ اب پتہ نہیں یہ بندہ جو ہے جس نے سوال کیا اتنا بھی جو ہے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بھی جو اس کو پتہ نہیں چلا کہ بھئی لاٹری جو ہے ایک کیا ایسی چیز ہے جس کو اسلام اجازت دے سکتا ہے، کیونکہ جو اسلام ہر ظلم اور ہر جوے کی قسم سے اسلام منع کرتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور جو پیسہ آپ کا نہیں ہے، آپ کو لینے کا حق نہیں ہے۔ اب لاٹری میں ہوتا کیا ہے، یہ سیدھا سیدھا جوا ہے، جس کو جو ہے گیمبلنگ کہہ سکتے ہیں۔ جو لاٹری کی جو شکل ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے مثال کے طور پر جو ہے 1 لاکھ کی لاٹری ہے، اب اس کے اندر جو آدمی 10 روپے کی ٹکٹ لیتا ہے۔ اب یہ 10 روپے کی ٹکٹ جو لیتا ہے، اب 10 روپے لے کر وہ اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے اس کو 1 لاکھ مل جائیں۔ اب یہ 10 کے بجائے اس کو 1 خرچ کر رہا ہے 10، اور امید کر رہا ہے 1 لاکھ، اور 1 لاکھ کا جو پیسہ جو ہے اگر اس کو مل گیا تو یہ پیسہ اس کا اپنا کتنا ہے، 10 روپے، اور باقی جو ہے جو پیسے جو اس کو ملے ہیں وہ پیسے اس کے اپنے نہیں ہیں۔ یہ پیسے کس کے ہیں؟ یہ پیسے ان لوگوں کے ہیں جو اسی کی طرح وہ لوگ بھی 10 روپے جو دے کر انتظار کرتے یا کہ امید کرتے بیٹھے ہیں کہ ان کو 1 لاکھ ملیں گے۔ تو جو بھی اس میں داخل ہوئے اسی تمنا سے داخل ہوئے کہ دوسروں کا پیسہ ہڑپ کریں گے، اور ایک بندہ ہڑپ کر لیا۔ تو یہ اکل اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے لاٹری کی شکل میں۔ چاہے وہ لاٹری کچھ بھی اس کا نام رکھ دیا جائے، جیسے تھائی لینڈی لاٹری ہے، یا بعض لوگ مٹکا کہتے ہیں، بعض لوگ کوئی اور نام دیے ہیں، کسی نمبر پہ جو ہے پیسے لگاتے ہیں، یا کسی ریس میں کسی گھوڑے پر پیسے لگاتے ہیں، یا شرطہ شرطی کے اعتبار سے لوگ پیسے لگاتے ہیں، اور نتیجے میں یا تو وہ پیسہ جو ان کا جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ کسی اور کا پیسہ ان کو مل جاتا ہے۔ تو دونوں ہی صورتیں جائز نہیں ہیں۔ شریعت نے ہمیں اصول دیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ جو ہے آپ کو نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے۔ تو اب یہ لاٹری کی شکل میں نقصان لوگ اٹھاتے بھی ہیں اور نقصان پہنچاتے بھی ہیں، اور اگر ان کو فائدہ اگر ملتا ہے تو دوسروں کے نقصان سے ان کو فائدہ ملتا ہے، جو جائز نہیں ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے لاٹری سسٹم جو ہے شریعت کے خلاف ہے، اور شریعت نے اس کو اس اعتبار سے منع کیا ہے۔ اس میں لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے سود کی شکل بھی آتی ہے، اس کے اندر دوسروں کا پیسہ ہڑپ کرنے کا بھی اس کے اندر مسئلہ آتا ہے، اور کئی ایک قباحتیں، کئی ایک برائیاں جو ان لاٹریوں کے چکروں میں لوگ جو ہے ان برائیوں میں پھنسے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو شریعت جو ہے اس معاملے میں پوری طرح واضح ہے کہ اس طرح کی چیزیں حرام ہیں۔ کوئی مسلمان ایسے مسئلوں کے اندر اپنا پیسہ نہ برباد کرے، نہ اس میں داخل ہو، بلکہ اپنے آپ کو بچائے، حلال پر رہے اور حلال ہی کمائے، حلال میں ہی خرچ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جواب دہ جب ہو تو اس کا جو ہے اکاؤنٹ صاف ہو، تو حلال کمائی کی دعائیں بھی انسان کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو ہمیشہ پڑھتا رہے، ہمیشہ کرتا رہے۔ اگر یاد ہو جائے تو نماز کے سجدوں میں سلام سے پہلے یہ دعا وہ کرے، جس میں آپ نے فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی، اے اللہ تو مجھے کفایت کر دے، کافی ہو جا، عن حرام، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، تیرے حلال کے ذریعے سے میں تیرے حرام سے بچ جاؤں، تو مجھے اتنا حلال دے دے کہ وہ حلال مجھے کفایت کر دے، مجھے کافی ہو جائے، کس سے؟ کہ میں تیرے حرام کی طرف نہ جاؤں۔
حلال ہی تو مجھے اتنا دے دے، مجھے تیرے حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ ہو، اتنا حلال دے دے مجھے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور مجھے بے نیاز کر دے تیرے فضل و کرم سے ہر اس شخص سے جو تیرے علاوہ، مطلب اگر میں محتاج بنوں تو صرف تیرا محتاج بنوں، تیرے سوا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تیرے علاوہ میں کسی کے سامنے اپنی جھولی کو جو ہے نہ پھیلاؤں، تیرے سوا میں کسی سے نہ مانگوں، کسی کا محتاج نہ بنوں، کوئی مجھ پر جو رحم و کرم کرنے والا ایسا نہ ہو کہ میں اس کے سامنے جا کر رحم و کرم کی بھیک مانگوں۔ تو اگر میں محتاج بنوں، فقیر بنوں، صرف تیرا بنوں، تیرے سوا کسی کا نہ بنوں۔ تو یہ بڑی بہترین دعا ہے معاشی مسائل کے لیے، اور جو انسان کی اپنی جو ہے مالداری کے لیے، اور قرض کے سے نجات کے لیے، اور جتنے جو ہے مالی مسائل ہیں اور جو ہے معاشی مسائل ہیں، پیسوں کے مسئلے ہیں، قرض داری کے مسئلے ہیں، ان سب سے نجات کے لیے یہ بڑی اہم ترین دعا ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، جو آپ نے اپنے صحابہ کو سکھلائی ہے۔ تو لہذا اس دعا کو جس کے ساتھ بھی مالی مسائل ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، قرضوں کا مسئلہ ہے، قرض کا بوجھ چڑھا ہوا ہے، اور جو اسی طرح جو ہے وہ معاشی تنگی میں ہے، جاب کا مسئلہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی جو مسائل چل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگ اس دعا کو نبی علیہ السلام کی سکھلائی دعا سمجھ کر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، یہ یقین انسان کا جتنا بڑھے گا اور یہ دعائیں جتنا وہ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معاشی تکلیفوں کو دور کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ غنی کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ مالداری سے نوازیں گے، اور اس کے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو لہذا اس دعا کی پابندی کریں، اور اس طرح کے چکروں میں، شارٹ کٹ چکروں میں، مالدار بننے کے جتنے بھی طریقے ہیں سب شیطانی طریقے ہیں، چاہے لاٹری ہو، چاہے انشورنس ہو، چاہے کوئی اور طریقہ ہو، ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور حلال پر رہیں اور حلال کمائیں، اور اپنے بچوں پر بھی آپ حلال خرچ کریں تاکہ اللہ کی رحمتیں آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اتریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں اللہ تعالیٰ جمع فرمائے، اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے گھروں کے اندر اللہ برکتوں کو نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے الحمدللہ، جو 1200 اسکوائر فیٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی، اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے، ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فیٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فیٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فیٹ 3000 روپے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فیٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپے، یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک اپنا عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔